رات کا آخری پہر تھا جب وہ سکندر ملک کے ساتھ حویلی کے داخلہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنیں پل بھر کو رک گئی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور ہو کا عالم تھا۔ حویلی کی بڑی بڑی دیواریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ اس حویلی میں غنی ہو کر آئی تھی۔ ان لمبی دیواروں کے اس پار کیسے لوگ تھے، کیسی دنیا تھی، اس بات سے وہ بالکل انجان تھی۔ اپنے ظالم قزیم کے قتل کی وجہ سے وہ سزا کے طور پر غنی ہو کر آئی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے بے دردی کی انتہا کرتے ہوئے اسے غنی میں دے دیا تھا۔ اب وہیں کھڑی رہنا ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ تبھی سکندر ملک کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ سکندر ملک گاڑی کی ڈکی سے سارا سامان نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تھکے قدموں سے اس کے پیچھے چلتی حویلی کا داخلی دروازہ پار کر گئی۔ اندر بھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی لائٹ آن کی تو حویلی روشنی میں نہا گئی۔ اس نے حیرت سے چاروں اور دیکھا۔ حویلی انتہا کی خوبصورت تھی، ہر چیز خوبصورتی سے رکھی گئی تھی۔ اس نے تعریفی نگاہوں سے اس حویلی کو دیکھا۔ کل آرام سے دیکھ لینا، ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور کمرے میں چلے جاؤ۔ سکندر ملک نے اسے پوری حویلی کو گھورتا دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ لب کاٹتی اپنا بھاری سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ سکندر ملک نے چابی سے دروازہ کھولا اور سامان اندر رکھ کر لائٹس آن کی تو وہ بھی اندر آ گئی۔ کمرہ بھی حویلی کی طرح خوبصورت اور بہت ہی بڑا تھا۔ اس نے حسرت سے اس کمرے کو دیکھا۔ کبھی ایسے کمرے میں رہنا اس کا خواب ہوا کرتا تھا، مگر یہ خواب کس طرح حقیقت کا روپ دھارے گا اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا۔ سکندر ملک اسے چھوڑ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے صوفے کی ایک سائڈ پر ٹک گئی۔ اب نہ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ اس نے خود سے سوچا، اس نے دکھ سے سوچا، کبھی تو سکندر ملک کا رویہ سرد چادر اوڑھے ہوئے تھا تو باقیوں کا کیا ہونا تھا؟ کیسے سہنا تھا، کیسے برداشت کرنا تھا اسے؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے تا عمر کے لیے سزا سنا دی گئی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ اب یہیں پر بیٹھی رہو گی ساری رات کیا؟ اٹھو اور فرش پر بستر لگا کر سو جاؤ۔ سکندر ملک شاور لے کر نکلا تو اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر تڑک کر بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، مگر بستر کہاں سے لاتی؟ رات کا آخری پہر تھا جب وہ سکندر ملک کے ساتھ حویلی کے داخلہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھیں اور آنکھوں میں ان گنت سوال۔ چاروں طرف گہرا سناٹا پسرا ہوا تھا۔ حویلی کی اونچی اونچی دیواریں کسی رہسیہ کی طرح اندھیرے میں کھڑی تھی۔ وہ اس حویلی میں غنی بن کر آئی تھی۔ اپنے ظالم قزیم کے قتل کی سزا اسے ملی تھی، جبکہ اس جرم میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن رواج اور بدلنے کی آگ میں انصاف کی آواز دب گئی تھی۔ اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے ایک فیصلے کی طرح دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی صرف طعنے نفرت اور ذلت کا دوسرا نام ہوگی، مگر حویلی کے اندر اس کا سامنا ایک بزرگ عورت سے ہوا، جس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، جو گناہ تم نے نہیں کیا اس کی سزا تمہیں نہیں ملنی چاہیے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ دن بیتتے گئے۔ اس نے دیکھا کہ سکندر ملک باقی لوگوں سے الگ تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر انصاف پسند تھا۔ اس نے کبھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ دھیرے دھیرے حویلی کے لوگوں کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی ہے
جسے حالات نے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ ایک دن اصلی قاتل پکڑا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ سچ سامنے آتے ہی دونوں خاندانوں پر جیسے خاموشی چھا گئی۔ جنہیں اپنی غیرت پر بڑا ناز تھا وہ شرم سے سر جھکانے لگے۔ اس کے مائکے والے اسے واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن اب فیصلہ اس کا تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور شانت آواز میں کہا، جس دن مجھے سزا بنا کر بھیجا گیا تھا اس دن میرا رشتہ آپ لوگوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ اس کی بات سن کر سب خاموش رہ گئے۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی سزا نہیں بلکہ اپنی قسمت کے مالک ہے۔ حویلی کی وہی اونچی دیواریں جو پہلی رات اسے قید خانہ لگی تھی، اب اس کے لیے ایک نئی شروعات کا دروازہ بن چکی تھی۔ دوستو، ایسے ہی کہانی سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہوگا۔